بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وأصلی وأسلم علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. وقال تعالی فی مقام آخر ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الآخرۃ من الخاسرین. میرے بھائیو، اس سے پہلے آپ کے سامنے فکر آخرت پر تھوڑی سی گفتگو میں نے کی، اور اس میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ دیکھیے، دینی مجلسوں کی بڑی قیمت ہے، بڑی عظمت ہے، اور اس مجلس سے بہتر دنیا بھر میں کوئی مجلس نہیں ہے. لیکن اس مجلس سے آپ اکتائیے نہیں، پریشان نہ ہوئیے. جیسے آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ روزانہ 3 وقت کھانا کھائیں، ناشتہ کریں، چائے پئیں، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ آپ قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی دنیا کو بدلیں، اپنے اندر انقلاب پیدا کریں، اپنی روح کو غذا کھلائیں تاکہ یہ روح ترقی کرے. اور نہ کھلانے سے روح بیمار پڑتی ہے، روح بسا اوقات مر جاتی ہے. روح مرنے کا نتیجہ ہی ہے کہ آج اکثر مسلمان دین سے بیگانہ نظر آ رہے ہیں. کیا ہوا ہے انہیں یہی ہوا ہے کہ انہوں نے روح کو کھانا نہیں کھلایا ہے. تو آج انشاءاللہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ اسلام کی فضیلت کیا ہے. میں بنیاد سے لے چل رہا ہوں اسلام کی کیا فضیلت ہے. اگر کوئی ہندو، کوئی کرسچن، کوئی یہودی، کوئی بودھسٹ، کوئی جینی، کوئی سکھ اگر آپ سے پوچھ بیٹھے کہ بھائی آپ اپنی اسلام کی فضیلت سناؤ، کیا فضیلت ہے، اور پھر آپ اسلام ہی کی دعوت کیوں دیتے ہو؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام غلط مذہب لے کر آئے تھے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام جسے آج ہم یہودیت کہتے ہیں، کیا وہ غلط لے کر آئے تھے؟ تو آپ ان کو کیا جواب دیجئے گا؟ مختصر انداز میں 15 منٹ میں انشاءاللہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. بس یہ ہے کہ آپ دائیں بائیں نہ دیکھیے، چونکہ اس سے کیا ہے، دل ایک ہی ہے. یا تو ادھر لگائیے یا تو ادھر لگائیے. ادھر لگائیں گے ادھر سے بات آپ کے مس ہو جائے گی. آئیے مختصر انداز میں نے 2 مقامات سے 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ سبحانہ وتعالی پہلی آیت میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک جس مذہب کا، جس دین کا اعتبار ہے، جو اللہ کو پسند ہے، جو مقبول ہے اللہ کے نزدیک، وہ اسلام ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. اور اسی آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالی دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، کوئی دوسرا مذہب تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. تو اللہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ تو دنیا کی بات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آخرت میں نقصان اور ٹوٹے سے دوچار کرائے گا. یہ دونوں آیتیں اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ اگر کسی مذہب کا اعتبار ہے تو وہ اسلام. اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا جس شریعت کو میں لے کر آیا ہوں، اگر میرے رہتے ہوئے یہودی ہو یا نصرانی ہو، اگر وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا، مجھے قبول نہیں کرتا، الا کان من اہل النار، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا. کہاں داخل ہوگا؟ جہنم میں داخل ہوگا. حالانکہ ان کے مذہب ایک وقت میں صحیح مذاہب تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد تمام انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو گئی. یہ الگ بات ہے کہ ان انبیاء کی ہم قدر کرتے ہیں، ان انبیاء کی ہم قدر کرتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں. آئیے ایک حدیث سناتا ہوں جس سے اسلام کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے، تاکہ میں بات کو آگے بڑھاؤں کہ اسلام کی خوبیاں کیا ہیں. دیکھیے، مسند امام احمد کے اندر ایک روایت ہے، بڑی جامع حدیث ہے. قیامت کے دن سارے نیک اعمال اللہ کے سامنے آئیں گے. نماز آئے گی، نماز کہے گی کہ باری تعالیٰ میں نماز ہوں، تو باری تعالیٰ فرمائے گا تو خیر پر ہے، خیر کے ساتھ ہے. نماز کنارے ہو جائے گی. پھر روزہ آئے گا، روزہ کہے گا باری تعالیٰ میں روزہ ہوں، تیرے لیے لوگ مجھے سہتے تھے. کس شکل میں آئے گا اللہ ہی کو پتہ ہے. تو باری تعالیٰ فرمائے گا تو روزہ ہے، تو خیر پر ہے، خیر کے ساتھ ہے، وہ بھی کنارے ہو جائے گا. حج آئے گا، زکوٰۃ، اس طرح دیگر سارے نیک اعمال آئیں گے.
اخیر میں اسلام آئے گا، اخیر میں سبحان اللہ، غور کیجئے، اسلام آئے گا تو اسلام کیا کہے گا اللہ سے؟ اے اللہ تو سلام ہے میں اسلام، تو سلام ہے میں اسلام۔ تو باری تعالیٰ فرمائے گا ہاں ٹھیک ہے تیری بات، آج تیرے ہی ذریعے میں لین دین کروں گا، تیرے ہی ذریعے میں لین دین کروں گا، اور جو بھی اسلام کو لے کر گیا، ایمان کو لے کر گیا، لے کر جانے کا مطلب سیف لے کر کے گیا، محفوظ لے کر کے گیا، دیوالیہ نہ نکلا دنیا میں رہتے ہوئے موت سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ ہے مسند امام احمد کی روایت، جس سے اسلام کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور بھی روایات ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اب آئیے مختصر انداز میں، اگر آپ سے کوئی ہندو سوال کر بیٹھے کہ بھائی آپ کے اسلام میں کون سی خوبی ہے جس بنا پر آپ پوری دنیا میں اسلام پھیلانا چاہتے ہو، آپ لوگوں کے پاس کوئی جواب ہو اس کا؟ کون سی خوبی؟ ایک خوبی دیجئے بس۔ اور یہی سب سے بڑا فرق ہے اسلام میں اور دیگر مذاہب کے اندر۔ میں تو اس لائن کا آدمی ہوں، ہزاروں ہندو، کرسچن اور اس طرح کے لوگوں سے میری بات چیت ہوتی ہے، بودھسٹ سے، لیکن جو فرق میں بتانے جا رہا ہوں اس پر آپ لوگ غور کیجئے کہ وہ فرق کسی اور مذہب میں نہیں پائیں گے، وہ خوبی کسی اور مذہب میں نہیں پائیں گے۔ کون سی خوبی ہے؟ کوئی بھائی بتلائیں غور کر کے۔ حالانکہ یہ تو ایک موٹا سا سوال ہے کہ آج بھی بہت سارے ہندو ہیں، رس میں بھی دیکھ لیجئے، اور ماشاءاللہ روزانہ ہی ان لوگوں سے ہماری ملاقات، اب بات چیت ہوتی ہے اور لوگ شوق سے اسلام قبول کرتے ہیں۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ انٹرنیٹ رکھتے ہو، یہاں پر موبائل میں ہو چاہے کمپیوٹر ڈیسک ٹاپ کے ذریعے ہو، تو آپ یوٹیوب پر میرے سارے پروگرام سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ انشاءاللہ ایڈریس میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی یاد دلائیے گا۔ آئیے میں ہی بتاتا ہوں۔ سب سے بڑی خوبی اسلام کی یہ ہے کہ اسلام میں قولاً و عملاً ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سب سے بڑی خوبی ہے اسلام کی۔ بڑے بڑے مذاہب والوں سے میری بات چیت ہوئی ہے، ہندوؤں سے، کرسچنوں سے، یہودیوں سے، سب سے میری بات چیت ہوئی ہے۔ سب کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ایشور کو مانتے ہیں۔ ہندی میں اللہ کو لوگ ایشور کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ ہم نے کہا تم مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، ہم میں تم میں فرق ہے۔ تم ایشور کو یا اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی نہیں مانتے ہو، اللہ کی نہیں مانتے ہو۔ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی بھی مانتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا فرق ہے۔ یہ آپ ان سے پوچھئے، وہ بھی کہیں گے آسمان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا ہے۔ زمین، ہمیں، آپ کو، سب کو اللہ نے بنایا۔ وہ بھی اقرار کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے ہیں رام جی نے بنایا ہے، وہ یہ نہیں کہتے مورتیوں نے، دیوی دیوتاؤں نے بنایا ہے، نہیں کہتے ہیں، نہیں، بنانے والا وہی ہے، سب کہتے ہیں وہی ہے۔ لیکن اختلاف جہاں سے ہمارا ان کے ساتھ شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بنانے والا وہ ہے، ہمیں بھی بنانے والا، ہمارے والدین کو بنانے والا، ان کے والدین کو بنانے والا، جب سب کچھ کا بنانے والا، تم جن جن کی پوجا بھی کرتے ہو سب کا بنانے والا بھی وہی ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہی بادشاہ ہے اور پھر وہی عبادت کے لائق بھی ہے۔ تو میں نے کیا کہا؟ یہ سب سے بڑا فرق ہے جو لا الہ الا اللہ کی شکل میں موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ کے ذریعے کیا مطلوب ہے شریعت کا؟ کہ جب سب کچھ کرنے والا وہ ہے، بنانے والا وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے۔ سورہ یونس کی ایک آیت آپ ملاحظہ کیجئے اس مسئلے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے ذرا لوگوں سے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکراؤ بھی کفار مکہ کے ساتھ تھا، حالانکہ کفار مکہ باوجود کہ کافر تھے ان ہندوؤں سے لاکھ درجے بہتر تھے، ان ہندوؤں سے لاکھ درجے بہتر تھے۔ بات آئے گی، سن لیجئے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، آسمان و زمین سے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ امن یخرج الحی من المیت، میت سے، مردے سے زندہ کون کرتا ہے؟ زندہ سے مردہ کون کرتا ہے؟ ومن یدبر الامر، تمام کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے، تدبیر کون کر رہا ہے؟ وہ کیا کہیں گے؟ فسیقولون اللہ، وہ سب کے سب کہیں گے اللہ کرتا ہے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے جب تم اسے ایکسیپٹ کر رہے ہو کہ یہ سب چیزیں کوئی بنا نہیں سکتا ہے، چلا نہیں سکتا ہے، فقل افلا تتقون، تو تم لوگ اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، پھر اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پورے قرآن کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو ایک بات یاد رکھیے گا،
کفار مکہ کو اللہ نے کئی طریقے سے سمجھایا ہے. اس میں سے ایک طریقہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت کے ذریعے توحید عبادت کا سبق دیتا ہے. توحید ربوبیت کے ذریعے، ربوبیت کہتے ہیں اللہ کے جو افعال ہیں، جو ورک ہیں، جو اس کے کام ہیں، جو کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا ہے، کوئی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتا ہے. تو جب تمہارے اتنے معبودان جن کو تم پوج رہے ہو، جب وہ کسی ایک مکھی کو نہیں بنا سکتے ہیں، تو بھلا بتائیے پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو تم؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سب سے بڑا فرق ہے. اس فرق کو آج کوئی بھی مذہب والا ثابت نہ کر سکا کہ واقعی اسلام اسی بنا پر آگے جا رہا ہے. یہ سب سے بڑی خوبی ہے اسلام کی. اور اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا، جہاں کہیں بھی کوئی بات ہو کسی ہندو سے ہو، اس پوائنٹ کو سب سے پہلے لائیے. جب آپ اللہ کو مانتے ہو تو یاد رکھیے اس کی عبادت کرو. یہ ان کو ماننا ہوگا الزامی طور پر. کون سے طور پر؟ الزامی طور پر. پھر وہ کہیں گے کہ ہم بھی پوجا کرتے ہیں دل میں. کہنے والا کہے گا، چونکہ روزانہ ہماری بات چیت ہوتی ہے ان سے. جی آپ جاتے ہو مسجد میں، ہم جاتے ہیں مندر میں. لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم جاتے ہیں مندر میں. آپ جا کر کے کھڑے ہو کر رکوع سجدے کرتے ہو، ہم دل میں اس کو پکارتے رہتے ہیں. یہ کہتے ہیں وہ. ان سے کہیے کہ دیکھیے آپ کفیل کے پاس آئے ہیں، کسی دکان میں کام کرتے ہیں، کسی مکان میں کسی کے یہاں کام کرتے ہیں، تو قانون آپ کا چلتا ہے کہ ان کا چلتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے مالک کا کام چلتا ہے. تو جب مالک کا کام یہاں چل رہا ہے، ایگریمنٹ آپ نے کیا ہے، اس کا کام چل رہا ہے، تو پھر یاد رکھیے جس مالک کی پوجا کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، جب وہ اپنی عبادت کرانا چاہ رہا ہے تو کیا اس نے کوئی قانون نہیں دیا؟ جو قانون دیا ہے وہی اسلام ہے. دو باتیں ہو گئی نا. تیسری بات آئی ایک، اور یہ بہت بڑا فرق ہے، آپ لوگ غور کیجئے گا اس پر. تم جو کام کرتے ہو عبادت کے نام پر، وہ تمہیں اللہ کی طرف نہیں لے جاتے ہیں، وہ تمہیں وہ دوسرے انسانوں کی طرف لے جاتے ہیں. اور ہم جو عبادت کرتے ہیں کسی بھی نام سے ہو، نماز کے نام سے، روزے کے نام سے، وہ ہمیں اللہ کی طرف لے جاتے ہیں. کہاں لے جاتے ہیں؟ اللہ کی. بتائیے عبادت اللہ کی ہوگی تو ہمیں جانا ہے اس لائن پر. لیکن آپ عبادت کا نام لیتے ہو اللہ کا، لیکن آپ تو انسانوں کی طرف چلے جا رہے ہو نا. رام جی فلاں جی کے چکر میں اس لیے پکارتے بھی انہی کا نام. تو یاد رکھیے گا سب سے بڑی خوبی اسلام کی کیا ہے؟ قولاً و عملاً ایک اللہ کی عبادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری خوبی لے لیجئے اسلام کی، جو بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالی تک پہنچنے کا ایک واحد راستہ ہے. دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں. دوسرا کوئی راستہ نہیں. تیسری خوبی اسلام کی کہ یہ بالکل مکمل ہے، ہر ناحیے سے مکمل ہے. کون سی چیز کی معلومات چاہیے؟ کس برانچ کی معلومات چاہیے؟ دنیا پیدا ہونے کے پہلے سے لے کر دنیا ختم ہونے کے بعد تک جنت اور جہنم سب کی تفصیل موجود ہے. کیسے غسل کرنا ہے، کیسے روڈ پر چلنا ہے، آنکھوں کا استعمال کیسے ہو، شادی کیسے ہو، طلاق کیسے ہو، تجارت کیسے ہو، سارا کچھ اسلام میں موجود ہے. کیا ہندو مذہب کا کوئی بھی آدمی یہ بتا سکتا ہے کہ اس میں غسل کا طریقہ تک بتا دیا گیا ہو؟ کبھی بھی نہیں بتا سکتا ہے، کیونکہ ان کا مذہب اتنا نامکمل ادھورا ہے کہ اس میں یہاں تک کہ غسل تک کا طریقہ نہیں بتایا گیا. آئیے اسلام کی چوتھی خوبی لے لیجئے. اسلام میں نہایت آسانی ہے، نہایت آسانی ہے. اللہ خود فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے. ولا یرید بکم العسر، تمہیں تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے. اس طرح کی آیات قرآن میں بے شمار ہے. آپ دیکھ نہ لیجئے، ایک آدمی کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر پڑھے. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے، لیٹ کر پڑھے. لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، اشارے سے پڑھے. جس حال میں ہے پڑھیے. لیکن اللہ نے ہر طرح کی آسانی کر دی. مسافر ہے، چلو روزہ ابھی نہ رکھو، بعد میں رکھ لینا. نماز میں بھی ڈسکاؤنٹ ہے. اس طرح کی آسانیاں اسلام میں تلاش کریں گے، آپ کو معلوم ہوگا بہت کچھ آسانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہیں. اسلام کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ اسلام زندگی کو منظم کر دیتا ہے. زندگی کو منظم کرتا ہے. اللہ اکبر. دنیا بھر میں دیکھ لیجئے، آپ کی اگر ایک نماز چھوٹ جائے یا کوئی آدمی نماز نہ پڑھنے والا ہو تو جو اللہ کا حق ادا نہیں کرے گا، بندے کا بھی حق ادا نہیں کرے گا. لیکن آپ دیکھ لیجئے، نماز پڑھیے 5 وقت، سارے کام انشاءاللہ درست ہو جائیں گے. یہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے.
چلیے ایک اور اسلام کی خوبی لے لیجئے، اسلام نے جتنے کاموں کا حکم دیا ہے، دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات، پریشانیوں، یہاں تک کہ بیماریوں سے علاج، بیماریوں کا علاج۔ اب آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو پتا ہے نماز کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی نماز کے جو اخروی فائدے ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں، سب کچھ اپنی جگہ ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ ورزش بھی ہے، کیا کہا ہے؟ اور واقعی ہے بھی۔ لیکن آپ کو پتا ہے نماز پڑھنے سے کون کون سی بیماریاں دور ہوتی ہیں؟ نہیں پتا ہوگا آپ کو، چونکہ اللہ حکیم ہے۔ اللہ کا ایک نام حکیم ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اب آپ نماز ہے، میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، یورپ میں ایک بڑا سائنسداں مسجد سے گزرا، ایسے ہی دیکھتا ہوا جا رہا تھا، دیکھا ایک آدمی مسجد میں سجدے میں پڑا ہوا ہے، تو اسے سمجھ میں نہیں آیا سجدہ ہے کیا، لیکن یہ دیکھا کہ پیشانی جو ہے زمین پر ٹیکے ہوا ہے۔ وہ کھڑا ہو کر دیکھنے لگا، دیکھتے دیکھتے جب یہ نماز سے فارغ ہوا اور جا رہا تھا تو بلایا، اس سے انگلش میں بات ہوئی، لیکن جو نماز پڑھنے والا تھا ایک عام سا آدمی تھا۔ کہا کہ یہ کیا کر رہے تھے تم؟ اس نے انگلش میں کہا کہ میں سجدہ کر رہا تھا۔ یہ سجدہ کیا ہے؟ کہا کہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے اسلام کی۔ تو یہ قاعدے سے سمجھا نہیں سکا، اسلامک سینٹر میں لے گیا، جیسے کہ آپ لوگ درس میں کل گئے تھے، پوچھا، ڈسکس ہوا، تو اس سائنسداں نے بتایا کہ میں نے چند دنوں پہلے یہ ریسرچ کر کے بتایا ہے کہ جو بھی آدمی اس طرح سجدہ کرے گا اس کو فلاں 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 باضابطہ بیماریوں کے نام لکھے ہوئے تھے، یہ سب بیماریاں ان کو نہیں آئیں گی۔ سبحان اللہ۔ ہم نماز سے بھاگتے ہیں، اللہ بلاتا ہے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے، آؤ کہاں بھاگ رہے ہو؟ ارے کامیابی کمرے میں بیٹھنے میں نہیں ہے، کامیابی کھانا پکا کر سو جانے میں نہیں ہے، کامیابی صبح سے شام تک صرف اپنے مقصد کے لیے مشغول رہنے میں نہیں ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ بھلا بتائیے نماز چھوڑ کر بھی کامیابی پاسبل ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ اگر کامیابی سمجھتے ہیں پیسہ کمانے کو کہ یہی کامیابی ہے، تو پھر ہندو، کرسچن، یہودی بہت پیسے کما رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ کامیاب ہوں گے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور ایک اور فائدہ دیکھیے، بات چل رہی ہے دنیاوی فائدے کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا فائدہ رکھا ہوا ہے۔ سجدے میں جب آپ جاتے ہیں سجدہ کرنے کے لیے، تو جسم کا جو خون ہے، خون کی جو حرکت ہے اور دوران ہے، جب سجدہ تاخیر تک کریں گے تو خون کی رفتار سر کی طرف زیادہ ہوتا ہے، سر کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اور جتنا خون سر کی طرف زیادہ آئے گا وہ آدمی زیادہ دماغ والا ہوگا، وہ آدمی زیادہ دماغ۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ طویل سجدہ کیا کرتے تھے، اتنا طویل سجدہ ہوتا بسا اوقات کہ سامنے بیٹھنے والا یہ گمان کرتا کہ شاید آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے سب سے زیادہ دماغ والے کون پیدا ہوئے دنیا میں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ جی یہ بہت بڑی خوبی ہے، اس کا اندازہ ابھی آپ کو نہیں ہو۔ ہم تو بالکل کوے کے ٹھونگ کی طرح مارتے ہیں نا، 3 مرتبہ کہا ہم نے سمجھا کہ ہمارا سجدہ ادا ہو گیا، نہیں۔ یاد رکھیے جتنا طویل سجدہ ہوگا، اور سجدے میں دعا کا اہتمام بھی کیجئے۔ صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ سجدے میں اللہ سے قریب تر ہوتا ہے، دیکھیے پیشانی سب سے اوپر ہے، جب اللہ کے لیے ٹیک دیا اللہ تعالیٰ بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ اس میں دعاؤں کا اہتمام کیا کرو، صرف یہی نہیں کہ سبحان رب الاعلیٰ کہا کہ اٹھ گئے، دنیا اور آخرت کی جتنی بھی ضرورت ہے آپ دعا کیجیے۔ بہت اچھا مقام ہے دعا کرنے کا سجدہ، یاد رکھیے گا ہمیشہ۔ اس طرح کے اور بہت سارے فائدے ہیں۔ اسلام کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسلام جہاں پر اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کراتا ہے، وہیں پر بندوں سے بھی تعلق کو مضبوط کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور اسی لیے زکوٰۃ کی مشروعیت کیوں ہوئی زکوٰۃ کی مشروعیت؟ کہ غریبوں کے ساتھ امیروں کے روابط ہوں۔ جب غریبوں کے ساتھ امیروں کے روابط ہوں گے تو آپ مجھے بتائیے، مالدار کھا رہا ہے، غریب بھی مالدار ہی سے لے کے کھا رہا ہے، اب غربت باقی رہے گی؟ میں تو چیلنج کرتا ہوں، آپ بھی ذرا غور کر لیجئے گا میری بات پر،
اگر سارے مالدار اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے ملک میں اگر سال بھر کی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں کوئی بھی آدمی غریب نہیں رہے گا. لیکن افسوس کی بات کیا ہے, چونکہ ہم لینا جانتے ہیں دینا نہیں جانتے ہیں تو زکوٰۃ نہ نکالنے کی بنا پر غریب لوگ پریشان نظر آتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں ہوا, لوگ اتنی کثرت سے نکالنے لگے زکوٰۃ کے علاوہ صدقات و خیرات بھی. اللہ اکبر. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور بعد کے ادوار میں ایسا معاملہ پیش آیا کہ لوگ دے رہے ہیں لینے والا کوئی نہیں, لوگ دے رہے ہیں لینے والا سبحان اللہ. غور کیجئے ذرا سا, آپ کے مال میں غریبوں کا حق ہے, آپ دے کر احسان نہیں کر رہے ہیں. تو میں ابھی زکوٰۃ پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں. یہ اسلام کی ایک بڑی خوبی ہے کہ مالداروں کے روابط غریبوں کے ساتھ مضبوط کرنے کی تلقین کرتا ہے, زکوٰۃ کے ذریعے, صدقات و خیرات کے ذریعے. اس طرح سے اگر آپ غور کیجئے گا تو بڑے فائدے اسلام کے اور بھی نظر آئیں گے. میں زیادہ طول نہیں دینا چاہتا. اور اخیر میں ایک بات اور بتاتا چلوں, دنیا بھر کی کسی مذہب کی کوئی کتاب ہو آپ لے آئیے, اس میں اسلام, پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی عبادت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. آپ ہندوؤں کی کتاب لے لیجئے, رگ وید ہو, ادھر وید ہو, یجر وید ہو, سام وید ہو, بائبل لے لیجئے اٹھا کر کے, جتنی بھی کتابیں دنیا بھر میں دیکھیں گے سب کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کے تذکرے موجود ہیں. اور اس سلسلے میں تو آپ نے سنا ہوگا انڈیا کے بہت بڑے اسکالر, بہت بڑے عالم جنہوں نے تقابلی مطالعہ کیا ہے, اس کا ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام سنا ہوگا, پوری دنیا میں فیمس. بڑے بڑے فادر کو, کرسچنوں کے جو فادر ہوتے ہیں, ہندوؤں کے پنڈت ہوتے ہیں, اللہ کی توفیق سے ایسی شکست دی ہے, اللہ اکبر, کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے. یہ کس بات کی دلیل ہے کہ اسلام سچ ہے, اسلام سچ ہے. اور اس غصے میں آ کر کے بہت سے لوگوں نے, اس میں ہمارے بھی کچھ لوگ شامل ہیں, ان کے لیکچرز کو, ان کے پروگرامز کو بند کرانے کی کوشش کی. لہٰذا آدمی کو چاہیے اسلام کا ذرا سچے انداز میں مطالعہ کرے, اور واقعی اللہ نے جو دولت آپ کو دی ہے یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے, یہ اسلام کی دولت سب سے بڑی دولت ہے. اس دولت کا احساس آپ کو نہیں ہوگا چونکہ وراثت میں مل گئی ہے. کس میں مل گئی ہے؟ وراثت میں. لیکن ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے خون بہائے, مار کھا چکے ہیں اور احد احد کے نعرے بلند کر رہے ہیں, اہل و عیال کو قربان کر دیا. اللہ اکبر. صحابہ کرام کے واقعات اور ہمارے نبی کے واقعات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کرنے کا وقت نہیں ہے ابھی, لیکن اتنا ضرور یاد رکھیے گا, یہی بلال ہیں, یہی صہیب رومی ہیں, یہی عمار ہیں, یہی سمیہ ہیں, یہی ابو یاسر ہیں. کتنے صحابہ کے واقعات آپ نے کم از کم سنا ہوگا. اسلام جنہوں نے قبول کیا, اللہ اکبر, لاشیں نکل رہی ہیں لیکن کلمہ کفر کہنے کو تیار. آخر کون سی دولت ہے, اس میں کیا راز ہے کہ جب پڑھ لیا مجھے ختم کر دو لیکن اسلام سے باہر نہیں جاؤں گا. تو میرے بھائیو, اس نعمت کا احساس ہونا چاہیے. آج عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا, کیا کہا انہوں نے؟ وہ جملہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ اکبر. کہا تھا انہوں نے, جی مجھے کس نے شہید کیا؟ کس نے کیا؟ لوگوں نے کہا ابو لؤلؤہ مجوسی نے کیا ہے. کہا الحمدللہ, شہید بھی ہو رہے ہیں, قریب ہے شہادت کے, کہہ رہے ہیں الحمدللہ مجھے ایسے آدمی نے مارا ہے جس نے اللہ کے لیے کوئی سجدہ نہیں کیا. لیجیے, گویا کے لیے اللہ کے لیے سجدہ کرنا, گویا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرنا کتنے بڑے فخر کی بات ہے کہ مجھے افسوس ہوتا کہ کسی مسلمان نے مارا ہے, نہیں, مجھے کافر نے مارا ہے. اس بات پر مجھے بے حد خوشی ہے کہ چلو ہم بالکل صحیح شہید ہیں اور اللہ کے نزدیک ہمارا مقام بہت بلند ہے. غور کیجئے, نہیں غور کرنے کی بات ہے نہیں سب. اس طرح کی باتیں بہت زیادہ ہیں, تفصیل میں جانے کا بھی موقع نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اسلام پر استقامت سے نوازے اور پیغمبر اسلام کی سچی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اور ایک بات اور بھی میں